نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کر شکر خدا جس نے دی دانائی، کر شکر خدا جس نے دی دانائی، نہیں بنایا نابینا بخشی بینائی۔ کر شکر خدا جس نے دی دانائی، نہیں بنایا نابینا بخشی بینائی۔ نہ دیکھ اس سے وہ مناظر اے ابن آدم، نہ دیکھ اس سے وہ مناظر اے ابن آدم، ہے شریعت مطہرہ میں جس کے دیکھنے کی منائی۔ بزرگان محترم، آنکھ اللہ تبارک و تعالی کی من جملہ اور نعمتوں کے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ آنکھ نہ ہو، آنکھ نہ ہو کا معنی کہ آنکھ میں بینائی نہ ہو، ورنہ آنکھ تو ہوتی ہے بہت سی مرتبہ، لیکن بینائی سے وہ محروم رہتی ہے، بینائی نہیں ہوتی۔ یہی حال انسان کا سانس اکھڑ جانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ اکبر مرحوم نے کہا ہے، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، گو کھلی ہوتی ہیں آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ تو یہ بینائی یعنی آنکھ سے نظر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ان سے پوچھئے جو بیچارے اس دولت سے محروم ہیں۔ اگر آدمی کو آنکھ سے نظر نہ آئے تو یہ دنیا اس کے پاس ہو کر بھی اس کے پاس نہیں ہوتی، چونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں اللہ نے دیکھنے والوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر اللہ کے گھر کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم کو ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ کے کلام کو نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کے روضے پر کھڑا ہے لیکن نبی کے روضے کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو دیکھیے یہاں کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے گھر کو دیکھا۔ اس کی وجہ سے ہم نے دنیا میں اللہ کے کلام کو، آخری کلام کو، سید الکلام کو، سید الکتب کو دیکھا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھا۔ اللہ نے توفیق دی تو مسجد نبوی میں حاضر ہو کر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کھڑے ہو کر حضرت کے روضے کو دیکھا۔ کچھ سال پہلے ایک خبر آئی تھی، دنیا میں ایسا ہوتا ہے جس کو پھانسی کی سزا ہونی ہوتی ہے، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، ہم اسے پورا کریں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کا کام تمام کرنا تھا، اس سے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کہوں تو پورا کرو گے؟ فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بہرحال کہنے میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا، بتانا یہ ہے کہ یہ شروع سے چلا آ رہا۔ تو یہ قصہ ہے انڈیا کے پنجاب کا۔ تو وہاں پر ایک قیدی کو پھانسی کی سزا ہونی تھی، اس سے پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا پہلے وہ بینا تھا، پھر جیل ہوئی، آنکھوں کی روشنائی چلی گئی وہاں اس کی۔ تو کہنے لگا مرنے سے پہلے یہ خواہش ہے میری آنکھ کا علاج کرایا جائے، میں دنیا سے جاتے جاتے پھر اس عالم رنگ و بو کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو ویسے ہی نہیں دے دی، کچھ پابندیاں بھی رکھی ہے اس پر، کچھ پابندیاں رکھ دی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا اس آنکھ سے۔ پابندی رکھی بھی تو کتنے پیارے انداز میں رکھی۔ قرآن کریم 114 سورتیں ہیں، 30 پاروں پر مشتمل ہے، 6000 سے زائد کچھ آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے، آپ انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا۔ عام طور پر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اسے پڑھیں گے معنی کے ساتھ، میننگ کے ساتھ، تو آپ کے سامنے اور میرے سامنے یہ بات آئے گی کہ قرآن کریم عورتوں سے مخاطب نہیں ہوتا زیادہ تر، بلکہ مردوں سے ہوتا ہے۔ مردوں کو ایک حکم دے دیا گیا، اس میں عورت خود بخود اس حکم میں داخل ہو جاتی ہے کہ جو حکم مرد کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ عورت پردے کی چیز ہے۔ تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے زیادہ تر خطاب نہیں کیا ہے، مردوں کو خطاب کیا گیا، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہو گئی۔ لیکن کچھ مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ سے خطاب کیا اور عورتوں کو الگ سے خطاب کیا۔ آپ کو ملیں گے ایسے چند مقامات۔ وائی ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کیا ریزن ہے؟ کیا کارن ہے؟ کیا وجہ اور سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں سے الگ خطاب کیا اور مردوں سے الگ خطاب کیا، حالانکہ قرآن کریم کا انداز مردوں کو مخاطب کرنے کا ہے اور عورتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں؟ مفسرین نے اس کا ایک جواب اور ایک حکمت یہ لکھی، اس سے عورتوں کو اس حکم کی جس میں الگ سے اس کو خطاب کیا گیا، شریعت مطہرہ میں اس کی اہمیت بتلانا ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھے مرد بھی اور عورت بھی، کہ مردوں کو الگ سے خطاب، عورتوں کو الگ سے خطاب۔ میں اس کی 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ میراث، وراثت، قرآن کریم اس تعلق سے مردوں کو الگ خطاب کرتا ہے، عورتوں کو الگ خطاب کرتا ہے۔
کیوں میراث کی اور وراثت کی وارثہ وہنچڑی کی اہمیت مجھے اور آپ کو اور اہل ایمان کو، ان الذین آمنوا کو، مسلمانوں کو بتلانا ہے کہ اپنی بہنوں کا حق مت کھا جانا، عورتوں کے حق کو مت دبا جانا۔ شریعت میں جیسے میراث میں، ترکے میں مردوں کا حق ہے، عورتوں کا بھی حق ہے۔ خبردار عورتوں کے حق کو مت مارنا۔ دو قسم کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، کچھ لوگ پورا بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں پورا حق تو نہیں مارتے مگر پورا دیتے بھی نہیں ہیں۔ گاؤں میں پراپرٹی ہے، قصبے میں زمین ہے، دکان ہے، اس میں سے حصہ دے دیں گے، لیکن لندن میں پراپرٹی ہے، بمبئی میں پراپرٹی ہے، دہلی میں پراپرٹی ہے، دبئی میں پراپرٹی ہے تو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہاں جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی ہے، تو نہیں دیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں چلے گا۔ بہنوں کا پورا حق ہے میراث میں، چاہے وہ پراپرٹی ہو، دکان ہو، مکان ہو، زمین ہو، لانڈ ہو، کوئی چیز ہو۔ اور قرآن کا انداز تو دیکھیے آپ، اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ مردوں سے کہا گیا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے ہم نے ترکے میں حق رکھا ہے۔ جو کچھ مرنے والا چھوڑ کر گیا ہے، جو ترکہ ہے، رشتہ دار ہو، اور آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اوپر بھی فرمایا کہ ماں باپ چھوڑ کر جائے یا رشتہ دار چھوڑ کر جائے، مرد کا حق لگتا ہے، مرد کو ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، مہر لگ گئی ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی میراث میں سے، وراثت میں سے، ترکے میں سے، وارثہ وہنچڑی میں سے حق ہے۔ ماں باپ کے مال میں سے بھی، رشتہ دار کے مال میں سے بھی، جہاں اس کا حق لگتا ہو، جن رشتہ داروں کے مال میں، چاہے وہ مال زیادہ ہو یا کم ہو، وہ رقم کروڑوں میں بنتی ہو یا پھوٹی کوڑی میں بنتی ہو، پینی میں بنتی ہو، 10 پینی کیوں نہ بنتی ہو، 10 پیسہ کیوں نہ بنتا ہو، اللہ نے فرمایا عورتوں کو حق دو، بہنوں کو حق دو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ تو مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس میں کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ فقہا نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں، مرنے والا اپنے ترکے میں اپنے پیچھے الائچی کے چند دانے چھوڑ جاتا ہے، یا مرنے والا ترکے میں سوئی اور دھاگا چھوڑ جاتا ہے، اس میں بھی عورتوں کا، بہنوں کا حق ہے، مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ اللہ کے یہاں پوچھو گی۔ اب آپ دیکھیے، ہم تو جو پراپرٹی، جو لان، جو زمین کروڑوں میں، اربوں میں ہے اور عرب میں بسا رکھی ہے، وہ دینا نہیں چاہتے، لیکن قرآن کہتا ہے ایک الائچی کا دانہ اگر چند دانے ہیں، مردوں کے لیے ہے اس میں حق، بہنوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حق، سوئی دھاگے میں بھی۔ تو یہاں عورتوں کو الگ خطاب ہے۔
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چوری مرد کرے یا چوری عورت کرے، اسلامی شریعت ہے اور اتنا مال چرایا ہے کہ جس کی حد فقہا نے مقرر کی ہے، جیسے مردوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے ویسے ہی عورتوں کے بھی کاٹے جائیں گے۔ اس میں بھی اس عمل کی قباحت کو بیان کرنا ہے، مردوں سے الگ خطاب کیا، عورتوں سے الگ خطاب کیا۔ سورہ نور 18واں پارہ دوسری آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ جہاں کہیں یہ آ جائے نا حدیث پاک میں یا قرآن میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یا آ جائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یا آ جائے وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس سے اس عمل کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے شریعت اجاگر کرنا چاہتی ہے کہ تمہیں دعویٰ ہے اپنے مومن ہونے کا کہ میں قیامت کے دن پر اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ پھر دعویٰ ہے اس کا ثبوت بھی پیش کرو، عمل کر کے دکھاؤ اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زانیہ مرد ہو، زانی مرد ہو یا زانیہ عورت ہو، دونوں کے لیے شریعت میں شادی شدہ ہے الگ سزا ہے، غیر شادی شدہ ہے الگ سزا ہے۔ تو اس سے شریعت مطہرہ نے زنا کی قباحت کو اجاگر کیا ہے کہ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں زنا اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں مردوں سے الگ خطاب کیا ہے اور عورتوں سے الگ خطاب کیا ہے تاکہ ان الذین آمنوا زنا اس سے بچ جائے۔ اور زنا شریعت میں کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ قرآن کا انداز دیکھیے آپ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت ہونا۔ لیکن آج کا مسلمان حلال بیوی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اسے حلال میں مزہ نہیں آتا، چوراہے پہ کھڑے رہ کر، دکان پہ کھڑے رہ کر، سوشل میڈیا کے اوپر لگا ہوا ہے، ایف بی پہ موجود ہے، انسٹا پہ موجود ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی جو ہے وہ ایپ نکلی ہوئی ہے اس پہ موجود ہے، اور حرام عورتوں سے تعلق رکھنے کا متلاشی نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج سب سے اللہ کا ولی اسے سمجھو جو اپنا فون بغیر پاسورڈ کے، یا پاسورڈ ہو تو پاسورڈ بتا کر دے دے کہ آپ دیکھ لو، تو آج کے دور میں اللہ کا ولی ہے وہ۔ کیوں؟ سب کچھ اسی میں۔ آج شوہر بیوی کو فون نہیں دیتا، بیوی شوہر کو فون نہیں دیتی، باپ بیٹے کو فون نہیں دیتا، بیٹا باپ کو فون نہیں دیتا، ماں بیٹی کو فون نہیں دیتی، بیٹی ماں کو فون نہیں دیتی، اور بھائی بہن کو نہیں دکھا سکتا، بہن بھائی کو نہیں دکھا سکتی، الا ماشاء اللہ، اپواد استثناء ہر جگہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ حال ہو چکا ہے، نوجوان نہیں دکھا سکتا، ادھیڑ عمر کا نہیں دکھا سکتا، بوڑھا جس کو شاعر کہتا ہے نظر سوئے قدم سوئے دنیا، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ جا رہا ہے قبر کی طرف، مرنے سے قریب ہے، 60 سال سے اوپر کی عمر ہو چکی ہے، 70 سال سے اوپر کی عمر ہو چکی ہے، نانا بن چکا ہے، نانی بن چکی ہے، دادا بن چکا ہے، دادی بن چکی ہے، ٹک ٹاک پر ننگے ویڈیو دیکھتا ہے، یوٹیوب پر برہنہ ویڈیو دیکھتا ہے،
جس سے شریعت منع کرتی ہے ایسے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں فون میں، اور ننگی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اتنے ہوشیار آج کی ہماری موجودہ نسل بھی، بچے بھی، میرے بھی، آپ کے بھی، اسمارٹ فون ہے، آئی پیڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، 2-3 پیج کھلے ہوتے ہیں، کوئی آ جائے تو فوراً دوسرا پیج۔ میں کہتا ہوں، میں نے کہا کہ اگر تو ایماندار ہوتا، کوئی آ جائے تو پیج نہیں بدلتا، تیری انگلی حرکت نہیں کرتی، تو اس کو ویڈیو کو ویسے ہی چلنے دیتا، تو نے اس کو بدلا، پتا دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ کالا ہے کہ تو اسے کنٹینیو جاری نہیں رکھنے دے رہا، تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اب تو حال یہ ہے، ہم ایک روم میں بیٹھے ہیں، قدم کی آہٹ آتی ہے، کوئی آ رہا ہے، فوراً پیج بدلتا ہے، فوراً ویب سائٹ بدلتا ہے، فوراً ویڈیو بدلتا ہے۔ اور بعض اتنے ہوشیار، جیسے ہی فون رکھیں گے کھانے کے لیے، سونے کے لیے، جاب پر، تو ہسٹری ڈیلیٹ کریں گے۔ میں نے کہا تیری اور میری ہسٹری جو ہے اس میں سے تو ڈیلیٹ ہوگی، اللہ کے یہاں سے تو ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا نامہ اعمال اور دفتر، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کیا ہے وہ آیت؟ فِيهِ، مولانا کیا ہے؟ ہاں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ کہے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ فَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ موجود ہوگا وہ۔ تو قرآن نے فرمایا يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ شاعر کہتا ہے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے جو تو اہل جہاں سے، چھپ چھپ کر دیکھتا ہے جو تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھ رہا ہے بیٹھا تجھے آسماں سے۔ کوئی دیکھ رہا ہے بیٹھا تجھے آسماں سے۔ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بید، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بید سب کو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز، بید نہیں راز کا لفظ ہے، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز سب کو جانتا ہے وہ مالک بے نیاز۔ یاد رکھو ویڈیو تو وہ بھی جائز نہیں ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن کیا کرے، ماحول اس ڈگر پہ جا چکا ہے، نوجوان ہی نہیں بوڑھا بھی وہاں پہنچ چکا ہے، عورت سے ملاقات کر رہے ہیں، وظیفہ بشریت ادا ہو رہا ہے، سامنے ٹی وی پر، لیپ ٹاپ پر اور آئی پیڈ پر، موبائل پر ننگی بلو فلم جسے کہتے ہیں وہ جاری ہے، اور اس میں وہ مرد و عورت جو حرکت کر رہے ہیں یہ اپنی بیوی سے کر بھی رہا ہے، اس سے کروا بھی رہا ہے۔ یہاں تک پہنچ چکے ہم لوگ۔ شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بیوی سے ملاقات کیسے کرنی ہے یہ بھی موجود ہے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مفہوم ہے، زندگی بھر نہ میں نے کبھی حضور کا سطر دیکھا نہ حضور نے کبھی میرا سطر دیکھا، لیکن آج ہم میوزک جاری ہے وہی بیوی سے ڈانس کروا رہے ہیں، ملاقات کرنی ہے، کوئی اس کے بدن پہ کپڑا نہیں، کیوں؟ سب دیکھ دیکھ کے دماغ گندا ہو چکا ہے، جیسا دیکھو گے ویسا ہی کرو گے، جذبات ویسے ہی بھڑکیں گے۔
बाप कैसे मना करे बेटे को, माँ कैसे मना करे बेटी को कि टिकटॉक मत देखो, वही देख रही है, वही देख रहा है, वही नंगे मनाजिर है। कपड़े कितने खराब पहने हुए होते हैं, किस तरह की उसमें एक्टिंग होती है, उसमें सॉन्ग पीछे लगा हुआ होता है, वो जारी होता है, ये सब गुनाह है। शायद मेरी ये आवाज बारे खातिर हो, और ये भी कह सकते हैं कि नक्कारा खाने में तोती की आवाज हो। आप कहेंगे मौल साहब હવે તો દુનિયા બહુ આગળ નીકળી ગઈ, તમે હાની વાત કરો, દુનિયા કેટલી બી આગળ નીકળી જાય, મુસલમાને તો પાછળ જ જવાનું છે, યાદ રાખજો, નબીના તરફ જ જવાનું છે, આપણે તો પાછળ જ જવાનું છે। કાર ચલાવે ને તો 2 મિરર હોય અથવા 3 થાય, એક આગળ બી જોવાનું ને પાછળ બી। આગળ મિરર નહીં હોય એટલે કે શીશો હોય, પણ પાછળ જોવાનું હોય। એક વખત મેં 4થીમાં પાસ થયો કાર, એક વખત મને ફેલ કર્યો, ઇમ્તિહાન લેવા વાળાએ કારમાં। મેં કે ભાઈ કેમ, હું કો ફેલ થયો? તો કે તું આગળ જ જોયા કરે, પાછળ નહીં જોઈ। हैं कि तू आगे ही देख रहा था, पीछे नहीं देख रहा था मिरर में, पीछे भी देखना पड़ता है वरना एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट का खतरा है। अगर आप बहुत मॉडर्न हो गए हैं, आप ऐसे तरक्की याफ्ता जमाने में हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क में हैं, उसके कैपिटल में हैं, और अपने को बहुत आजाद मनस समझ रहे हो, आजाद दिमाग समझ रहे हो कि आ तो बधी मुल्ला लोकोनी વાત છે, તો બધા મૌલવી લોકોની વાત છે। મૌલવી લોકોની નથી, મૌલવી બોલે પણ એ કુરાનને સુન્નતમાંથી જ બોલતો છે। तो कामयाबी चाहिए तो पीछे जो है वो जाना पड़ेगा, नबी का दामन पकड़ना पड़ेगा। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। नजरों की हिफाजत पर बयान करना था। नजरों की हिफाजत में, और आप ये समझते हैं कि सामने औरत आ रही है नजरें झुका लो, नहीं। टिकटॉक पे गैर महरम को देखना, यूट्यूब पे गैर महरम को देखना, एफबी पे औरतों से नामहरम से बातें करना, ये जितनी चीजें हैं, बुखारी की रिवायत में हुजूर ने फरमाया आंखें भी ज़िना करती है, हाथ भी ज़िना करते हैं, पाँव भी ज़िना करते हैं, ये सब जो है वो ज़िना करते हैं। सबका अलग अलग जो है वो काम है, आखिर में फिर वही होता है। अल्लाह ताला सबसे पहले, मैं ज़्यादा मोहताज हूँ, ऐसी अला बनाओं से अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए, मौजूदा नस्ल की भी हिफाजत फरमाए, आने वाले नस्ल की भी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الله أكبر।